غلام عباس کا افسانہ اوور کوٹ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اوور کوٹ کے کردار۔ اس افسانے کے کون سے کریکٹرز ہیں، کون کون سے کردار ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑے گا۔ سب سے پہلا ہے ایک خوش لباس نوجوان جس نے اوور کوٹ پہن رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے کچھ بچے جو گھاس کے بڑے سے ٹکڑے پر ایک بڑی سی بال کے ساتھ، گیند کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ پان بیڑی سگریٹ بیچنے والا ایک لڑکا، ایک بک سٹال والا، ایک قالین کی دکان والا، ٹریفک کا ایک انسپیکٹر، ہسپتال میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان، دو نوعمر نرسیں مس شہناز اور مس گل۔ یہ وہ کردار ہیں اس افسانے کی ساری کہانی جن کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے علاوہ 4 روڈز کا ذکر ہوا ہے: ڈیوس روڈ، مال روڈ، چیرنگ کراس اور میکلوڈ روڈ۔ اس کے علاوہ لارنس گارڈن، لاہور کا ایک معروف باغ جو آج کل باغ جناح کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک سفید رنگ کی بلی اور ایک ہاسپٹل کا ذکر ہوگا۔ ہم آغاز کرتے ہیں اس خوش پوش نوجوان کی شکل و صورت اور ڈریسنگ سے، جو کہ اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ نوجوان نے بادامی رنگ کا ایک اوور کوٹ پہن رکھا ہے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا ہے، اور سر پر سبز جو ایک ہیٹ ہے وہ خاص انداز میں ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے۔ چمکتے ہوئے بال ہیں، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں۔ سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپیٹا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ہے اور دوسرے ہاتھ میں بیت کی ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑی ہوئی ہے جس کو وہ کبھی کبھی مزے میں آ کر گھمانے لگتا ہے۔ نوجوان کا جو اپنا اوور کوٹ ہے تو خاصا پرانا، مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا، اور پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے، کیونکہ کالر خوب جما ہوا تھا، باہوں کی کریزیں بھی بڑی نمایاں تھیں، سلوٹ کہیں نام کو نظر نہیں آتی تھی، اور بٹن سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا۔ افسانہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے کہ جنوری کا مہینہ ہے اور ہفتے کی شام ہے، سخت سردی کا موسم ہے، اور وہ نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچتا ہے اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ خرامہ وہ جو فٹ پاتھ بنا ہوا تھا، وہ جو پٹڑی سی بنی ہوئی ہے، اس پر چلنے لگتا ہے۔ شام کا وقت ہے، کافی سردی ہے، لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس نوجوان کو اس قدر سردی میں بھی ٹہلنے میں مزہ آ رہا ہو۔ اس کی ڈریسنگ اور چال ڈھال کو دیکھ کر تانگے والے دور سے ہی سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا۔ جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جا رہا تھا، اس کی شوخی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ منہ سے سیٹی بجا کر رقص کی ایک دھن نکالنے لگا، اور پھر ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو۔ راستے میں وہ سڑک بھی آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی ہے، مگر اس وقت شام کا وقت تھا اور باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ نوجوان نے ادھر کا رخ کرنے کی بجائے وہ سیدھا چیرنگ کراس کی طرف ہی چلتا گیا۔ اس نے اپنا رومال نکالا
जिसे जेब में रखने की बजाय उसने कोट की बाईं आस्तीन में उड़स रखा था और हल्के हल्के चेहरे पर फेरता ताकि कुछ कुछ गर्द जम गई हो तो वो उतर जाए। अब यहाँ से आपने वाक़यात की तरतीब जहन में रखनी है कि जो जो वाक़यात उसे पेश आए उनकी तरतीब अगर आपके जहन में रहेगी तो फिर आपको खुलासा लिखने में आसानी होगी। उसने देखा कि घास के एक बड़े से टुकड़े पर कुछ बच्चे बड़ी सी गेंद के साथ खेल रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर उसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ़ रहे, मगर जब वो बराबर तके ही चला गया तो रफ्ता रफ्ता शर्माने लगे और अचानक गेंद संभाल कर हंसते हुए एक दूसरे के पीछे भागते हुए घास के उस टुकड़े से ही चले गए। ये था पहला वाक़या। अब नौजवान सीमट की खाली एक बेंच पर बैठ गया। इस वक्त माल रोड पर मोटरों और बाईसाइकिलों का बहुत रश है और पटड़ी पर पैदल चलने वालों की भी कसरत है। हर तरफ शदीद रश है और वो नौजवान अपने सामने से गुज़रते हुए तमाम लोगों को बड़े गौर से देख रहा है और ख़ास कर उनके चेहरों से ज़्यादा उनके लिबास को देख रहा है। वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग गुज़र रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ओवरकोट पहन रखे हैं। एक लड़का पान, बीड़ी, सिगरेट का संदूकचा गले में डाले वहाँ से गुज़रा तो नौजवान ने उसको आवाज़ दी, पान वाले। वो लड़का उस नौजवान के पास आ जाता है, उसे पूछता है कि 10 का चेंज है। वो कहता है तो नहीं, ला दूंगा, आप क्या लेंगे? उसे कहता है कि अगर मेरा नोट लेकर भाग गए तो? कहता है अजी वाह, कोई चोरो चक्का हूँ जो भाग जाऊंगा? एतबार ना हो तो मेरे साथ चलिए, आप लेंगे क्या? ये कहता है नहीं नहीं, हम खुद चेंज लाएंगे। में उसकी जेब से एक आना निकल आता है, वो इसको देता है और उससे सिगरेट लेता है और वो पान, बीड़ी, सिगरेट वाला चला जाता है। लड़के के जाने के बाद वो सिगरेट के काश लगाने लगता है। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली सर्दी में ठिठरी हुई बेंच के नीचे उसके कदमों के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। उसने पुचकारा तो उछलकर बेंच पर आ चढ़ी। उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, ओ पुअर लिटिल सोल। अब 7 बज चुके थे। वो वहाँ से उठा और माल रोड की पटड़ी पर पहले की तरह उसने मटर गश्त शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल था। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रिसालों के वर्क उल्टे। रिसाला जहाँ से उठाता था बड़ी एहतियात से वहीं रख देता था। उसके बाद कालीनों की एक दुकान पर गया। दुकान का मालिक, जिसने एक लंबा सा चोगा पहने हुए और सर पर कुल्ला रखे हुए था, उसने गर्मजोशी से उसको वेलकम किया। उसने वहाँ पर एक ईरानी कालीन की कीमत पूछी, जो कि दुकान के मालिक ने 1432 रुपये बताई। नौजवान ने अपनी भवों को सकेड़ा, जिसका मतलब था ओहो इतनी। दुकानदार ने कहा, आप पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे। नौजवान ने कहा, शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। दुकान के मालिक ने कहा कि शौक़ से देखिए, आप ही की दुकान है। 2-3 मिनट के बाद वो वहाँ से भी बाहर निकल आया। अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा था। अब रश भी काफ़ी कम हो चुका था। उसने अपनी बैद की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश भी की, मगर वो ज़मीन पर गिर गई और वो कामयाब ना हो सका। उसने ओ सॉरी कहकर ज़मीन पर झुककर उसको उठा लिया। अब वो सड़क पार कर रहा था। उसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी बड़ी तेज़ी से पीछे से आई और उसको रोनती हुई मैकलोड रोड की तरफ गुजर गई। मैकलोड रोड लाहौर की एक मशहूर सड़क है जो रेलवे स्टेशन तक जाती है। वो ईंटों से भरी लारी इसको कुचलती हुई उस तरफ चली गई। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। वो समझ गया कि कोई लारी की लपेट में आ गया है और वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए लारी को लेकर भाग गया। 2-3 राहगीर जो उस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो नंबर देखो, मगर लारी हवा हो चुकी थी।
اتنے میں کافی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. ایک ٹریفک کا ایک انسپیکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا وہ بھی حادثے کو دیکھ کر رک گیا. نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچل گئی تھیں، بہت سا خون بہہ چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا. فوراً ایک کار کو روکا گیا اور جیسے تیسے کر کے اس کو اس میں ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا گیا. جس وقت وہ ہسپتال پہنچا تو اب بھی اس میں رمق بھر جان باقی تھی. اس ہسپتال کے شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 نوعمر نرسیں مس شہناز اور مس گل وہ اس وقت ڈیوٹی پر تھیں. جب اس کو اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا تو نرسوں کی نظر اس پر پڑی. اس کا بادامی رنگ کا اوور کوٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھا، سفید سلک کا مفلر گلے میں اسی طریقے سے لپیٹا ہوا تھا. اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے اور کسی نے ازراہ ہمدردی اس کی جو ہیڈ تھی اس کو اٹھا کر سینے پر رکھ دیا تھا تاکہ کوئی اڑا کر نہ لے جائے. شہناز نے گل سے کہا کہ کسی بھرے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ. مس گل نے دبی آواز میں کہا خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ. آپریشن روم میں اسسٹنٹ سرجن اور نرسیں چہروں پر ماسک لگائے اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے. اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹایا گیا. دم توڑ چکا تھا. اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے. سب سے پہلے سفید سلک کا گلو بند اس کے گلے سے اتارا گیا. نرسوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی. گلو بند کے نیچے نکٹائی اور کالر تو کیا، سرے سے قمیض ہی نہیں تھی. اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے اور اس کے نیچے اس سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا. دراصل نوجوان سفید سلک کے گلو بند کو کچھ ایسے ڈھب سے گلے میں لپیٹے رکھتا تھا جس سے اس کا سارا سینہ چھپا رہتا تھا. سویٹر اور بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی تو پتلون کو پیٹی کی بجائے ایک پرانی دھجی سے جو کہ شاید کبھی نکٹائی رہی ہو خوب کس کے باندھا گیا تھا اور بٹن اور بکسوئے بھی غائب تھے. اس کی پینٹ میں جگہ جگہ رگڑیں لگی ہوئی تھیں مگر چونکہ یہ حصے اوور کوٹ کے نیچے رہتے تھے اس لیے لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑتی تھی. بوٹ اور جرابوں کی باری آئی تو ایک بار پھر مس شہناز اور مس گل حیران ہوئی. بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی. دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں، اس قدر کہ ان میں سے نوجوان کی میلی میلی ایڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں. اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے ایک چھوٹا سیاہ کنگا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں لوگوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے، نئے گراموفون ریکارڈروں کی ایک ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار جو مٹر گشت کے دوران اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے اور اس نے انہیں اوور کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا. لیکن افسوس کہ اس کی بیت کی چھڑی جو حادثے کے دوران کہیں کھو گئی تھی وہ اس فہرست میں شامل نہ تھی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہیں جب ہم خلاصہ لکھیں گے اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ جب ہم سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں تو سیاق و سباق لکھتے ہوئے وہ ہماری ہیلپ کریں، وہ ہماری معاونت کریں. کرداروں کے نام آئیں گے ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، جن روڈز کا ذکر ہوگا ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. بات کب کی ہو رہی ہے؟ جنوری کی ایک شام ہے. کہاں سے وہ آ رہا تھا؟ روڈ سے. ہے کہاں پہ؟ مال روڈ پہ. اور جا کس طرف رہا ہے؟ چیرنگ کراس کی طرف. بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا ہے. کاج میں شربتی رنگ کا ادھ کھلا گلاب اٹکا ہوا ہے. گلے میں سفید سلک کا گلو بند ہے. سر پہ سبز رنگ کا ہیٹ ہے. ہاتھ کوٹ کی جیب میں ہے. ایک ہاتھ میں بیت کی چھڑی ہے. کو آستین میں اڑس رکھا ہے. سب سے پہلے اس نے دیکھا تھا گھاس کے ٹکڑے پر جو بچے کھیل رہے تھے. اس کے بعد وہ سیمٹ کی بینچ پہ بیٹھا تھا جہاں پر اس نے پان بیڑی سگریٹ والے سے
ایک سگریٹ لیا تھا، 10 روپے کا چینج لانے کا کہا تھا، لیکن پھر اس کی نوبت نہیں آئی اور اس کی جیب سے ایک آنا نکل آیا تھا جس کا اس نے سگریٹ خرید لیا تھا۔ وہاں پر سفید رنگ کی ایک بلی سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی اس کے بینچ پہ چڑھ آئی تھی۔ بعد وہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزرا تھا جہاں آرکیسٹرا بج رہا تھا۔ بعد وہ ایک بک سٹال پہ رکا تھا۔ سٹال کے بعد وہ ایک قالین والی دکان پہ گیا تھا۔ اس نے ایک ایرانی قالین کی قیمت پوچھی تھی جو کہ 1432 روپے بتائی تھی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزرا اور اس نے وہ روڈ کراس کر رہا تھا، آدھا روڈ کراس کیا تھا کہ اینٹوں کی بھری ہوئی ایک لاری کے ساتھ اس کا حادثہ ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کا ایک انسپیکٹر جو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا وہ بھی وہاں رکا تھا۔ ایک کار میں ڈال کر ہاسپٹل بھیجا گیا۔ پر اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 نرسیں مس گل اور مس شہناز تھیں۔ آپریشن روم میں اس کے مرنے کے بعد جب اس کے کپڑے اتارے گئے، چلا کہ جیسا وہ نظر آ رہا تھا اپنے ظاہری لباس سے اور شکل و صورت سے کہ وہ ویسا نہیں تھا۔ تو کوٹ کی جیبوں سے چیزیں نکلی تھیں، ان میں 1-2 چیزیں ہائی لائٹ کر دی جائیں گی۔ اب ہم بات کریں گے اوور کوٹ کے مصنف غلام عباس کے حوالے سے۔ غلام عباس کا شمار اردو کے ممتاز افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ کہانی کو افسانے کے انداز میں بیان کرنے کے فن سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ مختلف ادبی رسالوں کے ایڈیٹر رہے۔ آپ کے افسانوی مجموعے آنندی، جاڑے کی چاندنی، زندگی نقاب چہرے زیادہ مشہور ہیں۔ افسانے آنندی کو بین الاقوامی ادبی ایوارڈ ملا اور جاڑے کی چاندنی کو آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اوور کوٹ آپ کے افسانوی مجموعے جاڑے کی چاندنی سے اخذ کیا گیا ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے عام طور پر چھوٹے لوگوں کی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے کچی آبادیوں اور غربت کی چکی میں پستے ہوئے لوگوں کو ہمارے روبرو کیا ہے۔ غلام عباس ان کرداروں کا دوہرا پن اپنی مخصوص فنکاری سے سامنے لاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال اوور کوٹ ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کی زبان سادہ اور سلیس ہمارے ہے چینل کو اور سبسکرائب اسلوب بھی نہایت دوستوں مؤثر سے ہے۔ لازمی شیئر کریں، اور آج آپ کو ہمارا یہ لیکچر کیسا لگا ایک کمنٹ لازمی کیجئے۔ پھر کسی نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔